الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال بعد: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. یہ سورہ انفال سے میں نے 4 آیتیں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پڑھی ہیں. اب چونکہ ہم لوگوں نے آپ کے صبر کو کافی سختی سے آزما لیا ہے اور جس چیز کو بھی کہتے رہے کہ مختصر، وہ ایک لفظ کو 20 مرتبہ دہراتا رہا، شاید وہ کلمات ہی کا حق ادا کرتا رہا. جو کلام ہے اور کلمے میں یہ فرق ہے، جب کلمے کا کلمے سے کوئی قانونی ربط نہ ہو تو وہ کلمہ کہلاتا ہے، جب کلمے کا کلمے سے کوئی قانونی ربط ہو تو وہ کل 6 قسم کا ربط ہوتا ہے. بود ترکیب نزد ناویاں شش بیادش گیر گر خائف زفوتی چو اسنادی و تعدادی و مزجی اضافی داؤں و توصیفی و صوتی. 6 قسم کی ترکیب ہوتی ہے اور یہ ترکیب جو ہے ان میں صرف ایک ترکیب اسنادی مرکب مفید ہوتی ہے، باقی سب جو ہے وہ مرکب غیر مفید ہوتی ہیں، وہ کلمات کہلاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جذبات ہمارے ہاتھوں بڑے زخمی ہو چکے ہیں. اگر آپ کی طبیعت آزادی کے ساتھ بات سننے کی ہمت رکھتی ہو تو میں بات کروں. میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، مگر میں پھر بھی سوچتا ہوں کہ آپ لوگ انسان ہیں، سفر کر کے آئے ہیں. صبح پھر کوئی ممکن آپ کو کام کاج کرنا، گو چھٹی ہے، لیکن آپ کے جذبات کو آزار پہنچانا یہ دانش مندی نہیں ہے. میں پھر ایک مرتبہ چاہوں گا کہ اگر آپ خوش ہو کے بات سننا چاہیں تو میں نے کافی محنت کی ہوئی ہے. آج سے 30 برس 32 برس پہلے بھی کوئی بات کہی ہے نا تو آپ اس کی نشاندہی مجھے کریں. انشاءاللہ 1 منٹ لگائے بغیر بتاؤں گا فلاں کتاب میں ہے اور اس طرح ہے. بوگس بات بچپن سے آج تک کبھی نہیں کی. اور یہ مجرموں کی عادت ہے، وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا. یہ مجرم ذہن کے لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں. مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس باپ کی اولاد میں سے جو سنیت سکھائی ہے سوسائٹی کو. وہ میرا باپ ہے جو خلافت سے دستبردار ہو کر امت کے خون کو بچایا ہے. سنیت کی خدمت ہم لوگوں نے خاندانی طور پر کی ہے. حضرت امام حسن سے لے کر کے مجھ تک نہ کوئی وہابی گزرا ہے نہ کوئی شیعہ گزرا ہے. یہ جتنے اعتراض کرنے والے کسی نے آج سے 2-4 پوچھتے ہیں گائے کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے ہوں گے. کسی کا ماموں پیٹتا ہو رہا ہوگا، کسی کا چچیرا بھائی پیٹتا ہوگا. میرے ننیال ددیال سسرال میں کوئی بھی آدمی اس ذوق کا آدمی گزرا نہیں. اس لیے مجھے صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایک بات جو میں نے آج سے کوئی 25-26 برس پہلے اولڈم کی ایک مسجد میں کسی نے یہ بات کہی تھی، حق 4 یار. تو مجھے تو نہیں پتا تھا یہ کیا طوفان کھڑا کرنے والے ہیں، لیکن جس آدمی نے باپ دادے سے دنگل لڑے ہوں اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کون آدمی میرے کتنے مخالف ہو جائیں گے. اس کو پتہ ہے کہ میں جس خاندان کا آدمی ہوں مجھے مقابلہ کرنا پڑے گا. میں نے کہا یار
یہ حق سب یار کہو، کیونکہ غالباً کہتے تم شیعہ کے رد کی وجہ سے ہو، تو انہوں نے 4 کی مخالفت تو نہیں کی، انہوں نے تو چند ایک صحابہ کے سوا باقی سب کو کافر کہا ہے، کسی کے ایمان کا انہوں نے اقرار ہی نہیں کیا۔ حق سب یار کہو تاکہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اور عمرو بن العاص بھی اس میں آئیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی آئیں۔ تو ان تمام صحابہ کا میں نے ذکر کیا، اس پر میرے دوست گواہ ہیں، یہ آج سے 25 برس پہلے کی بات ہے، اولڈم میں یہ بات ہوئی تھی۔ اور جس وقت انہوں نے یہ رٹ لگانا شروع کی تو میں نے یہ کہا حق سب یار کہنے میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ وہ کہتے ہیں اس اندر سے اس کی نیت کرا۔ میں نے کہا شکل پہلے اپنی دیکھو، دیلے کی بڑھیا اٹھے کا سر مڈائی، تمہارے جیسے موذی آدمی کے سامنے میں اپنی نیت کو چھپانے کا عادی ہوں؟ مار مار کے جوتے تو سر گنجا کر دوں گا۔ میں رستم باپ کی اولاد میں سے ہوں۔ ابھی عابد شاہ کہہ رہے تھے کچھ چھوٹا سا سید ہے اور سچ مچ پہلوان ہے، وہ ایسے ڈیگے نہیں مارتا، کشتی لڑتا رہا ہے۔ یہ چارہ وغیرہ جو ہے ان کی سنگت کا آدمی ہے یہ، ہاں۔ تو جس کو طاقت کہتے ہیں وہ ہمارے خاندان کا جدی ورثہ ہے، اور ہمارے خاندان میں کوئی گھٹیا ماں نہیں آئی۔ نیپولین نے کہا تھا گیو می گڈ مدرز آئی شیل گیو یو گڈ سولجرز، مجھے اچھی مائیں مہیا کر کے دو، میں اچھے سپاہی تمہیں مہیا کر کے دوں۔ ماؤں کا گھٹیا ہونا یہ سر کا وار ہے۔ جس شخص کی ماں گھٹیا ہے اس آدمی سے اچھا ہونے کی توقع مت کرو، اور قرآن اس پر گواہ ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، کھیتی گھٹیا ہے تو بیج کچھ نتیجہ نہیں لائے گا۔ یہ جو زمین اچھی ہے وہ فصلوں کو اٹھاتی ہے، فصلوں کو پالتی ہے، تو ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب جس وقت کے یہ آپ کے نظریاتی دہشت گرد انگلینڈ میں آ پہنچے تو انہوں نے ایک تجربہ پاکستان میں کیا ہوا تھا، جو سنی شیعہ میں وہابی سنی میں قتل و غارت کی داستان تھی، اس کے اصل ذمہ دار یہ لوگ ہیں۔ انہوں نے وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا جس سے مسلمانوں کے خون جو ہے وہ ندی نالوں میں پانی کی طرح بہے، پھر وہاں سے بھاگ کے یہاں آ گئے۔ ہماری کانفرنس میں ایک نہایت شورش پرور اور فتین اور فسادی انسان نے یہ بات اعلان کیا، تمام وہابی کافر ہیں، تمام شیعہ کافر ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہابیوں کے ساتھ پہلا مناظرہ ہم نے کیا یا ہم سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے؟ اس کے بعد تو راستے کھلے ہیں، نہیں تو پورے ملک میں یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگتا تھا، اور شیعہ نے اس طرح بری طرح سے گھیرا ہوا تھا۔ بالآخر مجھ سے وہ ٹیلی فون پر ان کی بات ہوئی، میں نے کہا اچھا تو یہ ہوگا کہ آپ ہم سے مناظرہ نہ کریں، اگر آپ بالفرض مناظرہ کرنے پر مصر ہیں تو ہم آپ سے صحابہ کے بارے میں بحث نہیں کریں گے، ہم آپ سے ضروریات دین کے بارے میں کریں گے اور آپ کی کتابوں سے بحث کریں گے۔ ان کا اس سے پیشتر تو کسی سنی عالم نے ہم سے یہ مناظرہ نہیں کیا۔ میں نے کہا بھی جس کو نہ آتا ہوگا وہ بحثیں کرتا ہوگا، خلافت ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کو بالکل پتہ ہی نہیں کہ خلیفہ کون گزرا ہے، مجدد صاحب رحمۃ اللہ، یہ میرے پاس مجدد صاحب کی مکتوبات موجود ہے، کہتے وہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، یہ جیسا راستے میں کوئی پڑی ہوئی چیز ملے تو آدمی اٹھا لیتا ہے، اس طرح خلافت راشدہ کا مسئلہ ہمیں پیش آیا، وگرنہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ ضروریات دین کی تعریف یہ ہے یا وہ قبر میں سوال ہو یا قیامت میں سوال ہو، خلافت راشدہ کا نہ قبر میں سوال ہوگا نہ قیامت میں سوال ہوگا۔ جب اس کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا تو بحثیں کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا ضروریات دین کے بارے میں کریں گے، پھر میں ان کا پیچھا کروں لیکن میرا پیچھا کوئی نہ کرے۔ فلاں فلاں صحابی کی لڑائی، میں نے کہا یہ بھی ضروریات دین میں سے نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کو صحابی کا نام بھی یاد نہیں ہے، اس جھگڑے کا علم بھی نہیں ہے، کیا خیال ہے تمہارا وہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ بخشا جائے گا کہ نہیں؟ میں نے کہا جب ایسی چیزوں پر کیوں بحث کرتے ہو جس سے قوم کا کوئی نفع خسارہ متعلق نہیں ہے اور وقت ضائع کرتے ہو؟ شیعہ سے بھی ہم نے مناظرے کیے ہیں، وہابیوں سے بھی ہم نے مناظرے کیے ہیں، اور اللہ کی شان جتنی گھٹیا قسم کی نرسری ہمارے خلاف پالی ہے، باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ جن لوگوں کو ہم نے پالا تھا ان کے سائے میں ہماری دشمنی پلنے لگی، مگر کوئی بات نہیں، ہم اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ ہم نے یہ بات کہی کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، باز آئیں اس سے،
یہ وہابی بھی مبتدع ہیں، شیعہ بھی مبتدع ہیں، کافر نہیں ہے۔ کافر وہ ہوگا جو ضروریات دین کا منکر ہے۔ اب جناب بہت چیخیں ماری، اس کا تو جواب نہ لا سکے، پھر اس کے بعد اپنے چیلے چاٹوں کو تیار کیا کہ اس کے خلاف باتیں کرو۔ اب اس کی طرح کی باتیں کرنے سے میرا کیا بگڑے گا؟ میں اس باپ کی اولاد میں سے ہوں کہ سارے پیر اس کا صدقہ کھاتے ہیں۔ ایسا بتاؤ کوئی پیر ہو شہنشاہ بغداد کی 11ویں نہ کھاتا ہو؟ وہ میرے پیر کی 11ویں ہے، وہ میرے باپ کی 11ویں ہے۔ اسماعیل دیلوی جیسے بندے نے کہا ہے میں تو نذرانوں کے خلاف نہیں ہوں، ایصال ثواب کے خلاف نہیں ہوں۔ کس بات کے خلاف ہوں؟ صراط مستقیم کے اندر لکھا ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ سیدہ خاتون جنت کا نذرانہ یہ اولاد فاطمہ کا حق ہے، تم وہ سیدہ فاطمہ کا نذرانہ مان کے خود کھا جاتے ہو، مجھے اختلاف اس سے ہے۔ 11ویں کھانا اور چیز ہے، 11ویں دینا اور چیز ہے۔ اگر غوث پاک لاولد ہوتے ان کی 11ویں پکا کے تم کھا لیتے تو پھر تو ٹھیک تھا۔ غوث پاک کے 26 بیٹے 23 بیٹیاں ہیں، اور سب سے بڑے بیٹے کی اولاد میں سے میں ہوں۔ پوچھتے پھرتے اس کا کوئی آگا پیچھا ہے؟ وہ اپنا آگا پیچھا تلاش کرو، پردادے سے آگے تمہیں پتہ نہیں تم کس کی اولاد ہو، اس کا قبر کہاں ہے۔ میں جس باپ کی اولاد میں سے ہوں، میرے گھر سے وہ روزے شروع ہوتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کے گھر جا کے ختم ہوتے ہیں۔ بات نہ بن سکی۔ پھر انہوں نے جگہ جا بجا نعرہ حیدری کو روکا۔ اب وہ کوئی نہ کوئی بات چھیڑنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کو بتایا جو تم نعرہ تحقیق لگاتے ہو یہ بدعت ہے، خواہ بدعت حسنہ ہے، لیکن یہ بدعت ہے۔ نعرہ حیدری سنت رسول ہے۔ پہلے تو 50 برس لگا کے انہوں نے نعرہ حیدری کو روکا کہ نہیں روکا؟ یہ کہتے رہے کہ نہیں کہ شیعہ کا علامتی نعرہ ہے۔ اب اپنی کتابوں میں کیوں لکھا ہے کہ نعرہ حیدری سے کون روک سکتا ہے؟ دراصل لگام جو میں نے چڑھایا ہے وہ چڑھ گیا ہے۔ یہ صاحب روح البیان نے لکھا ہے غزوہ خیبر کے بارے میں کہ جس وقت جناب مولا مرتضیٰ نے تلوار ماری عمرو بن عبد ود کو تو ہیلمٹ کو چیرتی، کھوپڑی کو پھاڑتی اور باڈی کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئی گھوڑے سے پار ہو گئی اور جبل صلا میں گھس گئی۔ اس وقت سرکار نے وہ ٹکڑے پھیلے ہوئے دیکھے، فرمایا یہ کس کی تلوار ہے؟ کہا حیدر کی تلوار ہے۔ فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ کس نے؟ نعرے سے مدد تو بڑی ملتی ہے لیکن یہ وقت بھی لیتا ہے، تو آپ کی سمجھ میں یہ آنی چاہیے۔ جس وقت یہ میں نے ثابت کیا یہ نعرہ خود سرکار نے مارا۔ کس نے لکھا؟ صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی افندی، تفسیر روح البیان سورہ احزاب و ازواجہ امہاتہم کے تحت لکھا ہے۔ اب جب نکال کے دیکھا آپ کہتے ہیں جی نعرہ حیدری کو کون روک سکتا ہے؟ اور کل تک تو 50 برس تم نے گزارے ہیں کہ نعرہ حیدری جو ہے یہ شیعہ کا علامتی نعرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے علامت سے تم آگاہی نہیں ہو، یہ جھوٹی داستانیں ہیں، تمہاری جہالت کی یادگاریں رہیں گی۔ وہ ٹیپیں ہم نے رکھی ہوئی، جب وقت پڑے گا تو بتائیں گے۔ تم نے کہا ہے یہ شیعہ کا علامتی نعرہ ہے، یہ لگانے سے شیعہ کو تقویت ملتی ہے۔ کل تک شیعہ کو تقویت ملتی تھی، آج کہتے ہو کون روک سکتا ہے؟ ہاں معلوم ہے یہ وہ چڑھا ہوا لگام ہے۔ اور تم زمین والے مارتے ہو، پہلی مرتبہ فرشتوں نے مارا ہے۔ اور داروغہ جنت نے مارا ہے۔ معلوم ہوا یہ معمولی کام ہوتا تو زمین والے اس کی ابتدا کرتے۔ داروغہ جنت نے کیوں مارا ہے؟ ابھی سید مظہر حسین شاہ گیلانی کہہ رہے تھے کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، ہم جناب مولا مرتضیٰ کے بغض کے ذریعے سے منافقین کو پہچان جاتے تھے۔ یار ایک بات بڑے تعجب کی ہوتی ہے، میں کئی مرتبہ غور کرتا ہوں، سرکار کا زمانہ اور منافق، اس وقت یہ سمجھ آ جاتی ہے جب خیر القرون میں منافق جیسی منحوس ہستی ہو سکتی ہے تو آج کی تاریخ منافق کے ہونے میں کیا امر مانے ہے۔ اگر سرکار نے کل اس کو منافق کی پہچان بنایا تھا تو آج منافق کی پہچان ہونے میں کون سا امر مانے ہے؟ داروغہ جنت نے کیوں مارا ہے نا؟ انہوں نے کہا آخری امیگریشن جب پاس کریں گے تو اس وقت میں ہوں گے ڈیوٹی پر، میں آج چل کے نعرہ لگاتا ہوں۔ نہیں تو جبریل امی یہ سارے کام کرتے چلے آئے، جبریل امی نے آگے کیوں نہیں نعرہ مارا؟ انہوں نے کہا دراصل آخری امیگریشن پر جبریل نے نہیں ہونا، آخری امیگریشن پر میں نے ہونا ہے۔
آج میں نعرہ لگا کے دیکھوں کہ کس کو اچھا لگتا ہے کس کو برا لگتا ہے، تاکہ نوٹ کر لوں۔ اب وہ نعرہ جو اچھا نہیں لگتا تھا وہ اچھا لگنا اپنی کتابوں میں ساتھ لکھ دیا ہے کہ نعرہ حیدری سے کون روک سکتا ہے، لیکن یہ بدستور وہ طوطے والی رٹ، جی ہم حق چار یار کہتے ہیں۔ اب میں اس پر پیش کرنے لگا ہوں اپنے دلائل۔ پہلی آیت قرآن مجید کی میں نے پیش کیا سورہ انفال سے، آیت نمبر 3، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ یہ جملہ ناتمام ہے، کیوں؟ صلہ موصول کی ترکیب ہے۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، یہ صلہ موصول کی ترکیب ہے۔ صلہ موصول مل کے وہ ایک جزوی جملہ ہوتا ہے، مکمل جملہ وہ نہیں ہوتا۔ ان کے بارے میں خبر کیا، یہ مل کے مبتدا بنا ہے، صلہ موصول مل کے مبتدا بنا ہے۔ قرآن نے کہا اولئکا، وہ لوگ جو ہیں، ہم جو ہے یہ قصر کے لیے آتا ہے، یہ ضمیر فضل ہے۔ المومنون، وہی لوگ سارے کے سارے سچے مومن ہیں۔ اب بتاؤ اس وقت جو صحابہ کرام تھے وہ کیسے تھے؟ نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں؟ جو کچھ ان کو دیا تھا اس میں خرچ کرتے تھے کہ نہیں؟ ان سب کے بارے میں کیا کہا؟ اولئکا ہم المومنون حقا، وہ سچے مسلمان، وہ سارے کے سارے وہی سچے مسلمان ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پروردگار عالم نے کہا تم چار کو کہتے ہو حق، ہم سب کو کہتے ہیں حق۔ اب اس کو قضیہ حملیہ موجبہ کلیہ کی شکل اول وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ان کو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ کہ وہ سارے کے سارے پکے مومن ہیں۔ اس کو آپ کیٹیگریکل سیلوجزم اس کو کہیں گے، کیٹیگریکل سیلوجزم، قضیہ حملیہ۔ کیسا ہے جی؟ اس میں ایک حد اوسط ہے، ایک حد اکبر ہے اور ایک حد اصغر ہے۔ حد اوسط کس کا نام ہے؟ یہ مولانا حضرات کی بولی کا لفظ ہے، یہ منطق کی شکل اول ہے، قضیہ حملیہ کی شکل اول ہے، جس کا نتیجہ قطعی ہوتا ہے، اس پر کسی کو شک و شبہ نہیں۔ تو پیچھے ہوئی تھے بہت مجھے چنگا سارے کو موڑی تھے تو گل ادھر سامنے بہت ہولا قاری امجد ادھر سامنے اگے میں سنگی قاری امجد در غائب ہے، مولانا آپ بھی سامنے بیٹھے۔ اچھا کیا بات کہی ہے؟ حد اوسط کسے کہتے ہیں؟ حد اوسط اسے کہتے ہیں جس جماعت، جس گروپ، جس قوم کے متعلق کوئی اقرار کرنا ہو یا انکار کرنا ہو، اس کا نام ہے حد اوسط۔ پڑھ پڑھ کے حمداللہ اور قاضی مبارک تک چلے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا حد اوسط کی تعریف کیا ہے۔ حد اوسط کس کو کہتے ہیں؟ جس جماعت یا جس گروپ کے بارے میں کچھ بات کوئی اقرار یا انکار کرنا ہو، اس گروپ کا نام ہے حد اوسط۔ یہ گروپ کون سا ہے؟ کا گروپ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ گروپ ہے۔ ان کے مطلب حکم کیا سنایا ہے؟ جو حکم سنایا اقرار یا انکار کیا اس کا نام ہے حد اکبر۔ یہ فیصلہ ہے۔ حد اکبر کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے بندے پکے مومن ہیں۔ کن کے مطلب بتا؟ حد اوسط کیا ہے؟ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ حد اوسط ہے۔ حد اکبر کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے پکے مومن ہیں۔ اب حد اصغر کس کو کہتے ہیں؟ حد اصغر ان افراد کو کہتے ہیں کہ جن افراد کو حد اوسط میں شامل کر کے وہی حکم حاصل کرتے ہیں جو حد اوسط کو حاصل ہوتا ہے۔ حد اوسط کیا تھی؟ جو نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ ان کو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ حد اوسط ہے۔ کہا یہ تو سارے صحابہ کرتے ہیں۔ اب یہ حد اصغر تھی، سارے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ سارے صحابہ کے مطلب آگے فتویٰ موجود ہے کہ وہ سارے کے سارے پکے مومن ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حق سب یار۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ لیکن سمجھ آنے میں تھوڑی دقت اس لیے ہوگی کہ منطق پڑھا ہوا ہر آدمی نہیں ہوتا، لیکن جڑا بندہ منہ دا ٹوڑا کھڑنا نا اس کی گل میں سمجھائی سکتا ہوں۔
इंशाअल्लाह। ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀ, ਗੱਲ में समझाए बगैर छोड़नी नहीं, क्योंकि मैं मुदर्रिस पहले हूँ, मुकर्रर बाद में हूँ। अच्छा, हद असगर, हद औसत, हद अकबर। हद असगर क्या है? सहाबा किराम, सारे सहाबा। हद औसत क्या है? जो नमाज पढ़ते हैं और जो कुछ उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। हद अकबर क्या? वो सारे के सारे हक हैं। का सारे किसका तर्जुमा किया है? अब कलमे आने जो ना हूँ पता लग सी। का अल मोमिनून पर जो अलिफ लाम है ना, इसको कहते हैं अलिफ लाम इस्तिगराकी। इस्तिगराकी जिसको इंक्लूसिव कहते हैं अंग्रेजी में। ये दी इंक्लूसिव है, सबको घेरती है। हाँ, ये अलिफ लाम तारीफ का जो है, ये अलिफ लाम तारीफ का होकर ये इस्तिगराकी है। क्या करता है? ये उन सब को घेरता है जिनके ऊपर आया हुआ है। इसका माना क्या है? सब। अल मोमिनूना ईमान वाले हैं, हक़्क़न, जैसा कि ईमान लाने का हक है। अब जवान के बच्चे बनो, 2 आयतें पेश की है कुरान से, एक आयत पेश कर दो जो ये कहे जो 4 सिर्फ हक है। बहुत सारे दोस्त कहते ये मुनाजरा इसी पर होने वाला है, तो आप अपने मुनाजरे के दलाइल बता रहे, दुश्मन तैयारी कर लेगा। अल्लाह को मंजूर हुआ तो ये सुनने के बाद वो तैयारी इसकी बस ही कर जाएगी। लेकिन जिस तरह के होती है ना ये कंप्यूटर की कीएं, एक नई की पर उंगली मार दो तो नए बस्ते खुल जाते हैं। अल्लाह को मंजूर है तो किसी नए बस्ते पर यूं ही उंगली मारेंगे तो हजारों बस्ते खुल जाएंगे। इसका हमें डर नहीं है कि कोई याद कर लेगा, बेशक याद कर। सच को सच साबित करने में दिक्कत नहीं, झूठ को सच साबित करने में दिक्कत है। बात समझ में आ गई है? ये अलिफ लाम इस्तिगराकी है। अल मोमिनून पर जो है इसका सारे के सारे, सब के सब। अब जो बात में कहते हो सब यार हक, सब यार हक्कन का लफ्ज भी आया हुआ है। मर्द के बच्चे बनो, लफ्ज़े 4 आया हुआ हो, हक 7 आया हुआ हो, पूरे कुरान मजीद में साबित कर दो, मान लेंगे तुम हक पर हो। समझ आ रही है बात? हैं? 2 आयतें पेश की हैं, मर्द के बच्चे बनो, 1 आयत पेश करो। अभी बस नहीं, आगे चलेंगे। इस पर एक एतराज है कि ये अलिफ लाम तारीफ का जो है ये हरफी नहीं है, ये इसमी है। हाजिर आपकी तबीयत, आप ठीक समझते हैं अपने आप को? तबीयत ठीक है आपकी? अब होश से सुने। जो उलमाए किराम फन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो इस बात को समझें। वो कहते हैं अलिफ लाम हरफी जो होता है उसके माने इस्तिगराक के होते हैं, ये इसमी है। क्यों? इसमें फ़ाइल या इसमें मफूल के अव्वल में अल आए, अल बमाने अल्लज़ी होता है, वो इसमी कहलाता है। मोमिनून के अव्वल में अल्लज़ीना के माना में होगा। बात ख्याल में आई है? कहा तुम अल के माना कुल के कर रहे हो, ये सब मोमिन और कुल मोमिन के माना नहीं देता, बल्कि वो लोग जो ईमान लाए हैं वो सच्चे मोमिन, ये माना है। समझ आई बात? यानी ये अलिफ लाम अरफी नहीं है, अलिफ लाम इसमी है, अल्लाह जीना के माना देता है। समझ आ गया? ये मसला किस इल्म का है? नावी का। यक सट लगा तो बंदा 2 बार उठाए तो फिर हैं क्या तैयारियां करे ना। शरा इब्ने अकील अलिफ लाम तारीफ की बहस सफ़ा 156 उसके अंदर मौजूद है कि जितने मादों के अंदर माना सबूत के हैं उन वो इसमें फ़ाइल या इसमें मफूल हों, उनके अव्वल में अलिफ लाम तारीफ का आए, वो इसमी नहीं हो सकता, वो हरफी होगा। उसमें लफ्ज़ ये बतलाए अल मोमिनून, अल काफिरून, अल मुनाफिकून, अल मुशरिकून, ये बातें बताई हैं कि इनके अंदर माना सबूत के हैं। जिन फेलों के अंदर माना सबूत के हैं वो अफ़ाल नाक़सा तस्लीम होते हैं, जिनके अंदर हुदूस के माना है उनके अव्वल में आए तो वो इसमी हो सकता है, नहीं तो हरफी। ख्याल भाई बात ये टपियां लवाई दी कड्डी सटने ना तो फिर भावें काफर कोई आगे तो भावें मुसलमान खलते तकने आखा सूफी लोग झगड़े ना पैने हैं।
کتنی ذرا شرم نہیں گال ہے. یہ بات سمجھی ہے. اس سے مراد یہ کہ جس کا سرکار کو دیکھنا اور ایمان لانا اور اس ایمان پر مرنا ثابت ہے وہ متفقہ طور پر صحابی ہے. توجہ. اب یہ دیکھنا اور ایمان لانا اس پر محدثین کا اختلاف ہے. ان کا جو بچے حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار کی زیارت کے لیے لائے گئے تھے سب کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے وہ سارے صحابی ہیں. دودھ پینے والے بچے ان میں مشہور بات حضرت محمد بن ابی بکر 8 یا 9 مہینے کے ہیں. جب سرکار کا وصال ہوا تو 8-9 مہینے کے بچوں کو کیا پتا ہوتا میں کس کو دیکھ رہا ہوں. آپ ان کی لسٹ جو ہے اقبال فی اسماء الرجال کے اندر دیکھیں علامہ ولی الدین تبریزی نے کہاں دی ہے؟ صحابہ میں دی ہے کہ وہ صحابی ہیں. جب وہ شیرخوار بچے ہیں تو پھر صحابی. اس پر بھی اختلاف ہے کہ زندگی سے کیا مراد ہے. کہ دفن سے پہلے اگر سرکار کو دفن سے پہلے دیکھ لیا ہے پھر بھی صحابی ہے. لیکن اس بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے. مطلب یہ کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارے میں جن کا صحابی ہونا مشہور ہے اور ایمان پر ان کی موت ثابت ہے ان سب کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے حق. وہ سارے حق ہیں. اب یہ فیصلہ بعد میں ہونے والا جب مناظرہ چھڑے گا نا تو کہیں گے جی ہم نے 4 کی قید جو ہے وہ اتفاقی لگائی ہے. او ویلا تکنے لا اسی مرد نے پتر تاں منسا جگ سٹ بھی چل سوتا ہے. ایویں کھوروں کڈنے اگسا ہے جٹا داند رکھا تھا داند بڑکا مارا ہے نال بوک بھی لگایا. اس پوچھا وہ بلیا بڑکا کیا مارنا کا کلنے پر دلا اکھا بوک کیا لگا کہ بچوں ڈرنا بھی ہے نا. بات خیال شی میں آ رہی ہے. اب بتائیے عقیدہ اس کا مشکوک ہوگا جو صرف 4 کو حق مانتا ہے. اس کا عقیدہ کس طرح مشکوک ہوگا جو سب کو حق مانتا ہے. میں تو نہ سن چاہنا جی تساں کی تنگ ترش کراں لیکن گل تو ہمارے کو ایسی چھڑائی سٹی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا اب یہ بات توجہ سے سماعت فرمائیں. یہ سورہ انفال کی 3 اور 4 نمبر آیتیں 2 گزری ہیں. اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے مدد کی جگہ عطا فرمائی جگہ دی اور انہوں نے مدد کی وہ سارے کے سارے صحیح معنوں میں مومن ہیں. حق سب یار. یار یہ بات سورہ انفال میں کیوں چھڑی؟ یہ دراصل کلیوں بعید کرنے لیے گلائیاں ان تو تکے آرے پورا ہفتہ کام کاج کی تھے. وہ کالک بندے کی آکھا میں دستخط کری دے یرا اس آکھا میں سواری چاہی ہوئی وہ کو عرش پر جو لیا تو کم کیتا پورا ہفتہ دل تو نہیں چاہنا جی تساں کی عذاب دساں لیکن مجبوری ہے ویسے بھی تساں بھی ہاتھ نہیں آنے رہا. سورہ انفال میں یہ بحث کیوں چھڑی؟ پہلے منافقین کا سلسلہ چلتا چلا گیا. اب یہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جو تھا اس کے جاری ہونے کا وقت کون سا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. چونکہ غزوہ تبوک پر جاتے وقت بہت سارے منافقین نے سازش کی تھی اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں شکایت کرتے رہتے تھے اور بات نکھرتی نہیں تھی.
اب ضرورت پیش آئی کہ ایسا کوئی فارمولہ بنایا جائے، ایسا کوئی فارم پر کرایا جائے جس پر دستخط ہونے کے بعد یہ ثابت ہو جائے یہ مومن ہے یہ منافق ہے۔ کیونکہ منافقین پیچھے رہ گئے تھے نا، اور چند صحابہ کو جو مخلصین تھے ان کو بھی پیچھے رکھ لیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ کے سرکار کی منت سماجت کر کے تو معافی مانگ لی، لیکن منافقین بدستور ڈٹے رہے۔ اس کے بعد کے جمعے پر حضرت نبی کریم علیہ السلام جمعے والے دن اعلان فرماتے ہیں تو منافق ہے تو نکل جا، تو منافق ہے تو نکل جا، تو منافق ہے تو نکل جا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کچھ دیر سے آ رہا، گھڑیاں تو تھی نہیں، مجھے خیال ہوا کہ شاید جمعہ پڑھ لیا گیا ہے، میں دیر سے آ رہا ہوں، لیکن دیکھا بندے سارے مشکوک ہیں، ان میں تو اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنے والا کوئی نہیں، جہاد کرنے والا کوئی نہیں، وطن چھوڑنے والا کوئی نہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ ان کا وطن چھوڑنا سچے عاشقوں کا کام ہے، پیسے خرچ کرنا سچے عاشقوں کا کام ہے۔ منافق نہ جان کی بازی لڑائے نہ مال کی بازی، زبانی کئی بار تساں تکیا اسی بعض ایسے ایسے صوفی ہے چندہ جلہ شروع ہونا تو کھڑے ہوئی تو 60 رکعتاں نیت کری کے جتنا چندے نہ خطرہ ٹلے نہ اجرا رکوع والے پاسا ہی نہیں گئے۔ یہ بھی مشکوک ایمانوں کی نشانی ہے۔ رب کریم نے پھر ان کا ایک پرفارما تیار کیا، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ ان کی کوالیفیکیشنز ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے دل سے تصدیق کر دی، زبان سے اقرار کر لیا، اور جنہوں نے راہ مولا میں وطن چھوڑے، وطن چھوڑنا مشکل کام ہے، اور جنہوں نے راہ مولا میں جہاد کیے، اور پھر جن لوگوں نے اپنی زمینیں، اپنے مکان، اپنے باغات دوسرے دوستوں کو دیے، جس کے پاس فالتو بیگم تھی بیگم دے دی، اور جنہوں نے ان کی مالی مدد کی۔ اب اولئک ھم المؤمنون کا ان کے بارے میں شک نہیں کرنا، ان سب کو حق پر سمجھنا۔ اب ہم اہل سنت والجماعت جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے اندر یہ کوالیفیکیشن موجود ہیں کہ نہیں؟ اب پھر وہی قاعدہ اپلائی کرو۔ حد اوسط کیا ہے؟ حد اوسط ہے ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، جگہ دینے والے، مدد کرنے والے، یہ حد اوسط ہے۔ حد اکبر کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں۔ اب حد اصغر کیا ہے؟ سارے کے سارے صحابہ ان اوصاف کے مالک ہیں، اور ان اوصاف کے مالک پکے مومن ہیں، نتیجہ یہ حق سب یار۔ اچھا ہے کہ پھیرا منطق نہ کرانا پیا، یہ کوئی اگہ چلے آنا تو منطق نے باقی اسے بھی انہیں پر استعمال کر سا، کتھا تھوڑی تیاری کر سی، یہ ڈنڈ رولا بنے سا منطق پڑھی، فلانی جگہ پڑھی، فلانی جگہ پڑھی، تو منطق ایسا تکی چکے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا، یہ 4 آیتیں ہم نے حق سب یار پر پیش کی ہیں۔ مرد کے بچے بنو، ایک آیت ایسی نکالو جس میں حق 4 یار ہو، کہ جی وہ فلانے 4 یار نبی دے پیارے، 4 راج دلارے، وہ ایسا میں قرآن پہ پڑھنا تو اگو ٹولے پہ گانا ہے؟ قرآن کے مقابلے میں قرآن بیان کرو۔ سمجھ آئی بات؟ اب سورہ حجرات ہے۔ اصول گفتگو کیا ہے؟ اصول گفتگو یہ ہے جس دلیل کو کاٹنا چاہتے اس کے برابر کی دلیل لاؤ۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی قرآن مجید پیش کرے اور تم اس کے مقابلے میں جناب ٹولے گاؤ۔ وہ ایک صاحب کہتے ہیں اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، یعنی یہ پاک پتن شریف نعرہ لگتا ہے۔ وہ میں کیا کہتے ہیں معنی پر بھی غور کیتا ہی، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، اس کو وہ دلیل مانتے ہیں۔ کس بات کی دلیل؟ اگر تمہیں دلیل کا بھی پتا ہو کہ دلیل بنتی کس سے ہے، ادلہ اربع شرعی دلائل ہیں، یہ ان میں سے کون سی ہے؟ کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع ہے، قیاس شرعی ہے، اور جی بزرگوں کی جگہ تو پھر گل تو سمجھ نہیں رہا۔ اللہ محمد 4 یار
وہاں کے لوگ تبرکن کہتے ہیں ایک اللہ ہمارا نگہبان ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نگہبان ہیں، اور 4 یار کون سے؟ آجی وہ بزرگ ہیں جن کا مزار منڈی عرف والا میں ہے، اور وہ 131 سنہ ہجری میں ان کا وصال ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مرید ہیں، ان کی بیعت ان کے ساتھ ہے۔ جس وقت محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملے کیے تھے تو کامیاب نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے خواب میں کہا کہ تم میری درگاہ کا بندوبست کرو تو پھر تم سے یہ کام ہو پائے گا۔ تو وہ آیا، اس نے واقع مزار بنایا، اس کی تاریخ اوپر لکھی ہوئی ہے، حاجی سے وہ مراد ہے۔ بابا فرید مسعود گنج شکر کا نام تو حاجی نہیں ہے، حاجی خواجہ جب بولا جائے ہندوستان میں تو خواجہ غریب نواز، یہ اجمیر شریف کے ایک بزرگ آئے ہوئے، ان سے پوچھو جب ہندوستان میں لفظ خواجہ استعمال ہو، او سخی ابن سخی تو خواجہ اجمیر ہے، پھر تیرے دربار میں میرے لیے کیوں دیر ہے۔ خواجہ کا لفظ خواجہ غریب نواز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حاجی سے مراد وہ منڈی عارف والا، خواجہ سے مراد خواجہ غریب نواز۔ کتب باب فرید کا نام تو نہیں ہے، کتب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا نام ہے، جو حضرت خواجہ غریب نواز کے مرید ہیں اور بابا فرید گنج شکر کے پیر ہیں۔ عمر میں ان سے چھوٹے تھے، اور ان کی چھاتیاں ماؤں بہنوں کی طرح تھیں۔ یہ بیعت ہونے کے لیے گئے تھے حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس، انہوں نے فرمایا تیرا فیض میرے پاس نہیں ہے، قطب الدین کے پاس ہے۔ اب وہ پھر اپنے پیر کا عشق ایسا جوانی پر آیا، راستے میں کوئی درویش ملا، اس نے کہا جو مجھے دیکھے وہ آج جنتی ہے۔ خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور پوچھا تم نے کیوں ہاتھ رکھے؟ انہوں نے کہا خواجہ قطب الدین کے ذریعے سے جنت ملے گی تو لوں گا، اور اگر کسی اور کے ذریعے سے ملے تو دوزخ منظور ہے، لیکن اپنے شیخ کے مشن سے دغا نہیں کرنا۔ اور پیریاں مریدیاں کرنے والا ہر باطل والے کے نیچے گھس جاتے ہو، سنبھلو، آل حق تلاش کرو۔ ایسے بد نصیب جو نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کو کافر کہا، اور کئی 100 مرتبہ کہا، کئی سٹیجوں پر کہا، لیکن رات کو صدر بنا دیا پنجاب کا تو صبح کے وقت ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ یہ مذہب ہے؟ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہا، کتابوں میں کافر لکھا، اور یہ کہا جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، اس کے مرید بھی کافر ہیں۔ تو میں تو ان کی وجوہات کو تو میں جانتا نہیں کہ ان وجوہات کے پیش نظر کہا ہے، لیکن اگر وہ کافر ہوتے تو ساری مسلم سوسائٹی کو پتا ہوتا۔ ساری مسلم سوسائٹی کی نگاہوں میں وہ ایک فرشتہ سیرت انسان تھے، اور جامع ازہر کے فارغ تھے، اور پاکستان میں سپریم کورٹ کے وہ جسٹس تھے۔ اگر کوئی ان سے دوستی نہیں رکھتا تو برا کہنے کا تو کسی کو حق نہیں۔ انہوں نے ان کو بھی کافر کہا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے اپنے مقدور پر دنیا میں خدمت کی۔ آپ کو پتا ہے میرے ساتھ بھی ان کا تصادم ہوا تھا، شاہ صاحب کی موجودگی میں ہوا تھا، لیکن اس میں جو ہمارا موقف تھا ان کو تسلیم کرنا پڑا۔ آج ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کو بھی کافر کہا ہے، ان کو بھی رافضی غالی شیعہ کہا ہے۔ ایک ان کا ساتھی ہے جس نے سرگودے میں، اس کا نام غالباً فضل رسول ہے، مفتی فضل رسول، اس نے ان کو کافر کہا۔ آج کل وہ جیل خانے میں تشریف فرما ہے۔ جن آدمیوں کا موقف یہ ہے، ہر اچھے آدمی کو برا کہنا، ہر شخصیت کو منہ چڑھانا، خدا کے بندوں کا کام تو نہیں ہے۔ بات کرتے ہو تو اس کی بات کرو جس کی کوئی شخصیت ہو۔ خواجہ قطب الدین جب ملاقات ہوئی فرید الدین مسعود سے، پوچھا تم نے کیوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے؟ انہوں نے کہا اے خواجہ قطب الدین، اگر جنت ملے گی تیرے واسطے سے ملے گی تو جاؤں گا جنت میں، نہیں تو دوزخ منظور ہے، اپنے پیر کے مشن سے دغا نہیں کرتا۔ اس وقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ وہ تو تجھے اپنے آپ دکھانا چاہتا تھا کہ تو دیکھے تو جنتی ہو جائے، تو جا کے وہاں پاک پتن شریف میں دروازہ کھول دے، جو تیرے دروازے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اس وقت یہ جملہ بولا تھا۔ تو یہ تو کہتے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، وہ اور ہیں، وہ تمہارے
تم جو چیز چکر میں لے جا رہے ہو یہ وہ نہیں ہے، ہیں؟ سمجھ آئیے بات؟ ہاں، باقاعدہ تاریخ معلوم کرو، ایسے اٹکل پچیوں سے کام چلا میں قرآن کی آیتیں پیش کروں اور تم دوڑے پیش کرو، سمجھ میں آئیے بات؟ چونکہ جھگڑا ہی اس وقت پڑا تھا جب کہ تبوک والی جنگ چھڑی تھی، اس وقت منافقوں کو جدا کرنے کی ضرورت تھی، ایک ایک کا نام لیا، ان کا بھی صفایا ہو گیا جو کہتے ہیں سرکار کو علم منافقین نہیں تھا، کہا نہ بتانا عدم علم کی دلیل نہیں۔ حضرت عمر فاروق آئے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے کہ مجھے دیر ہو گئی ہے، شاید نماز قضا ہو گئی ہے، آگے دیکھا تو بندوں کو اعلان کر کر کے نکال رہے، میں کہا میں جو کہتا تھا یہ مشکوک آدمی ہے، واہ عمر تیری نگاہ پر بھی قربان۔ بغض علی کے ذریعے سے انہوں نے پہچانا ہوا تھا، اور کہا یہ علی کے ساتھ بغض رکھنے والے یہ منافق ان کو نکالو۔ یہ وجہ ہے کہ سورہ انفال میں منافقین اور مخلصین کا فرق بیان کیا گیا، سمجھ آئی بات؟ اب اس کے بعد میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ سچے مومن کون کون سے ہیں۔ اللہ کریم اس مقام پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو مسلمانوں، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا مومن صرف وہی ہیں، حسر کے ساتھ بات کہیے نا، صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک شبہ نہیں کیا، اور پھر اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے سے رائے مولا میں جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، وہی سارے سچے ہیں۔ قرآن مجید کی 4 آیتیں پیش کی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ حق سب یار۔ اب ہمارا موقف حق سب یار کا تو قرآن مجید کی 4 آیتوں سے براہ راست ثابت ہے۔ اب آئیے ان کے نظریات پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں حق 4 یار بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک باری ٹاکے نے گجر سے نا انہوں نے بکریاں نے جھگڑا پی گیا، انہیں یہ سنیا سا کہ حدیث نال جڑی گل ثابت ہے وہ بڑی پکی ہونی، ایک گجر بولیا اس کا مارو چاڑو بکریاں حدیث نال ثابت، مارو چاڑو بکریاں حدیث نال ثابت۔ یہ قرآن مجید کی حوصلہ ہے تو چلاؤں، اگر آپ کا حوصلہ اجازت نہ دے تو نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رؤوسكم ومقصرين لا تخافون۔ قاری صاحب آپ نے قرات کس سے پڑھی تھی؟ قاری غلام جیلانی اسلام آباد والے، وہ بڑا صالح آدمی تھے، بڑے نیک آدمی اور فن کے بھی جاننے والے۔ اب کیسے بات چلتی ہے؟ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو اس خواب میں سچا کر دکھایا جو خواب یہ تھا کہ تم مسجد حرام میں اللہ کو منظور ہے تو امن کی حالت میں داخل ہوگے۔ اب اللہ کو انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں، تبرکن کہا ہے، تعلیم کے لیے کہا ہے۔ محلقین رؤوسکم، در آن حال کہ تم اپنے سر منڈوا رہے ہوگے، ومقصرین، اور بال چھوٹے کروا رہے ہوگے، لا تخافون، در آن حال کہ تم ڈرو گے نہیں، بے خوف و خطر۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب ایک فتح قائم کر دی، ایک فتح فرما دی ہے، تمہارا مقدر کر دی ہے۔
اچھا یہ بات کب ہوئی؟ جب چھٹے سال ہجرت میں سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 1400 صحابہ، محدثین نے 1400 کو ریکارڈ بتایا ہے، بعض مورخین نے جن میں سیوطی بھی شامل ہے وہ 1500 کہتے ہیں، لیکن 1400 ہو یا 1500 ہو اس سے ہمارا کوئی مطلب متعلق نہیں. ہمارا متعلق یہ 4 نہیں تھے، وہ 4 نہیں تھے، بیشتر ہزار تھے. سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ امن و امان کی حالت میں کعبہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں اور کسی طرح کا کوئی خوف و خطر نہیں ہے، اور کوئی سر منڈوا رہے ہیں، کوئی بال کتروا رہے ہیں، کوئی بے چینی نہیں ہے. یہ سرکار نے خواب دیکھا. اس کے بارے میں 2 طرح کی اطلاعات ہیں. ایک یہ کہ سرکار نے غزوہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ خواب دیکھا، اور اکثریت اس طرح پہلے دیکھا، اور قرینہ بھی اسی بات کی شہادت دیتا ہے کہ پہلے دیکھا، کیونکہ جب پہلے بتلا دیا تو صحابہ بڑی دھندناٹ کے ساتھ تیار ہوئے کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے یہ وحی الہی ہوتا ہے. تو سرکار نے یہ خواب دیکھا ہے، ظاہر ہے کہ ہم امن و امان کی حالت میں جائیں گے تو بدعتوں کے بچھوڑے کے بعد پھر کعبہ شریف کا طواف کریں گے. مکہ شریف کے رہنے والے لوگ تھے، صبح شام جایا کرتے تھے، آج 6 برس کے بچھوڑے کے بعد جا رہے ہیں. جس وقت وہاں جا کے کافروں نے روک لیا اور ادھر مختلف طرح کی قیاس آرائیاں ہونے لگیں، منافقین نے کہا ہم جو کہتے تھے تک تخمیرے سے یہ باتیں کرتا ہے، اگر سچ مجھ وہ خدا کی طرف سے اطلاع ہوتی تو اس کو روکا کیوں جاتا؟ منافقین کی سوچ سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا، اب جب روکا گیا تو 4 تھے یا 1400 تھے؟ 1400 سے زیادہ ہو کر 1500 تک کی روایات ہے، اس کو مت بھولیے گا. اب میں اگر 1400 کہتا جاؤں یا 1500 کہتا جاؤں آپ کو پتہ یہ دونوں باتیں ثابت ہیں. اچھا واپس آ گئے. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ آئندہ سال اس کی تعبیر کیا ہوئی؟ تعبیر یہ ہوئی کہ سرکار بمے ان اپنے تمام ساتھیوں کے جا موجود ہوئے. اب تعبیر بتائے گی خواب کا معنی کیا تھا. انٹرپریٹیشن اس کو کہتے ہیں نا. خواب کی تعبیر بتلائے گی کہ خواب کا معنی کیا تھا. خواب کا معنی یہ نہیں تھا کہ تم 4 جاؤ گے بلکہ سب جاؤ گے. اب بات ثابت ہو گئی نا. اچھا اب جناب منافقین نے یہ بات کہی تھی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں کچھ تنگ پہ نظر سے ہو، یہ مولوی لوگوں کی کوئی تنگی ہوئی تو پھر چھوڑ دی ہے. اچھا 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 بوڑھا تو میں پاسے نہ کہ چھپ رہتا ہوں تو کیا تکلیف ہے. میں اس طرح سمجھ جس طرح آ جاؤں انہوں نے داڑھی مجھ کو ہی نہیں پڑھنے دیا ایسے. اب توجہ فرمائیں. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا؟ رب کہتے تم اس کو سچا کہنے کے بارے میں اس تردد میں ہو. وہ والذی ارسل رسولہ بالہدی، قاعدہ کیا ہے؟ جتنے یہ مبہمات ہیں یہ سارے کے سارے معرفے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی علامت ہوتی ہے جو ان کا ابہام دور کرتی ہے، معرفے بنتے ہیں. صلہ موصول کی ترکیب میں جو اس کا صلہ ہوتا ہے وہ اس کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے. ضمیر جو ہوتی ہے اس کا مرجع اس کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے. اس میں اشارہ جو ہیں یہ مبہمات ہیں، یہ معرفے جب بنے گے جب اس کا مشار علیہ پتہ چلے گا. اب جس وقت اللہ زی کہا وہ ہے، اللہ وہ ہے، کیا کہا؟ اب اللہ زی کی معرفت کا دار و مدار کس پر ہے؟ ارسل رسولہ. کہا تم تو یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ میرا سچا رسول ہے کہ نہیں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں مجھے اللہ وہی کہے جو اس کو مانے. اس کے حوالے سے جو مجھے جانے اس نے مجھے اللہ جانا. بات سمجھ آئیے؟ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسا کہ کہے ابا جی دروازے پر وہ آدمی آیا ہوا ہے جو کل روڈ پر آپ سے ملا تھا. وہ آدمی آیا ہوا ہے جو، یہ اردو میں صلہ موصول کی ترکیب ہے. اس کی پہچان کا مدار کیا چیز ہے؟ کل سڑک پر ملنا. اگر کل سڑک والا واقعہ بیچ میں سے نکال دیں تو دروازے پر آئے ہوئے کی کوئی پہچان رہ جائے گی؟ کہا ارسل رسولہ میری پہچان ہے، اس کو بیچ میں سے نکالو تو میری پہچان کسی کے پاس نہیں ہے.
آگے آگے وہ 4 کی بیعت چھڑتی ہے. محمد الرسول اللہ بدسکون عرضی والذین معه اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں. یہ اللہ زینہ ترجمہ کریں، یہ جمع مذکر کے لیے ہے نا، تو معاو صلہ موصول مل کر کے یہ جزو جملہ ہے، پورا جملہ تو نہیں. اس سے ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ مراد ہو سکتے ہیں؟ کہا وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں. ہاں تو حدیبیہ میں جتنے لوگ تھے وہ مراد ہیں، اس کا مدلول وہ ہیں. اس کا مدلول وہ 1400 بندہ ہے جنہوں نے سرکار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ آگ میں اگر کہیں گے تو چھلانگ لگائیں گے، سمندر کی موجوں سے آپ الجھنے کو کہیں گے تو الجھیں گے، کانٹوں میں بچ جانے کو کہیں گے تو بچ جائیں گے. آپ بالکل پریشان نہ ہو، ہمارے بارے میں اطمینان رکھیں. میت کا حق انہوں نے ادا کیا کہ نہیں کیا؟ رب نے کہا جو اس کے ساتھ ہے نا. اب واحد کا صیغہ ہوتا تو اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہو سکتے تھے. والذین معہ اشداء، یہ جمع کثرت ہے، شدید کی جمع ہے. شدید کی جمع کثرت کا استعمال 9 سے زائد پر آتا ہے، 4 پر نہیں آتا. سمجھے؟ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. یہ ایک کی صفت نہیں ہے، پوری جماعت کی صفت ہے. قرآن کو اپنی مرضی پر چلانا خدا پرستی تو نہیں ہے یہ. اشداء یہ نہ صرف جناب عمر پر صادق آتی ہے اور نہ معاو جناب حضرت ابوبکر صدیق پر صادق آتی ہے. کیوں کہ وہ بھی اللہ زینہ کے ساتھ ہے. جس پر اللہ زینہ صادق آئے گا وہ اس کا مصداق ہے. وہ جمع ہو سکتا ہے، وہ واحد نہیں ہو سکتا. اشداء 9 سے زیادہ پر آئے گا، یہ 9 سے کم پر نہیں آئے گا. 4 تو 9 سے کم ہے. رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں. رحماء جمع ہے رحیم کی، فعال کے وزن پر ہے. یہ جمع مکسر ہے، جمع کثرت کے معنی دیتی ہے. جمع قلت جو ہے وہ اگر استعمال ہوتی تو اور بات تھی. جمع قلت را 4 استبنیہ، افعلو، افعالو، فعلا، افعلا، یہ 4 اوزان. پورا قرات والا دیڑا بھی تو تماشا دساں. جزری کے شعر بھی سے یاد کیے ہوئے. ہمارے زمانے میں اساتذہ جیسے خود بڑے عالی دل لوگ تھے. 100 برس کی عمریں. مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پنجائن شریف والے 155 برس کی عمر تھی ان کی جب میں نے ان سے پڑھا. اینک کے بغیر پڑھتے تھے، ان کے سامنے کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی، اور کتاب بھی پڑھ لیتے تھے بغیر اینک کے، اور حاشیہ بھی یاد تھا کہ یہ اس کے حاشیے پر کئی مرتبہ طالب علم کہنا استاد جی انجے لکھے وا، اور وہ جھلیا وہ کاتب تینے جتنا پڑھے بات نہیں نا تو کیوں آپ خدا پتہ نہیں یہ کنج ہوندا. یہ تنی کے قریب کی بات ہے. بڑے بڑے اللہ کے پیارے لوگ تھے. ہاں تو جمع کثرت، یہ جمع کثرت ہے رحماء فعلاء کے وزن پر. تو یہ بھی 1 2 پر 4 6 پر صادق نہیں آتی نا. مطلب نبی پاک کے جتنے بھی صحابہ ہیں حق 4 یار کے معنی کی بجائے حق سب یار کا معنی بنتا ہے. ہاں رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. لیکن یار یہ قول کیا کس نے ہے؟ اگر تو کوئی آیت اس کے معنی دیتی تو پھر تو آیت کے ذریعے سے ترجمہ ہوتا، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے ہوتی، یا لغت کے قواعد اس کی حمایت کرتے. لغت کے قاعدے تو کہتے ہیں یہ 4 کے لیے نہیں ہے، یہ کئی 100 کے لیے ہے، ہزاروں کے لیے ہے. جمع کثرت ہے، جمع قلت نہیں ہے. جب لغت کے قاعدے بھی اس کی حمایت نہیں کرتے، قواعد کی زبان بھی اس کی حمایت نہیں کرتی، اور کوئی آیت بھی اس کی حمایت نہیں کرتی، تو تفسیر دیکھیں گے ممکن ہے کوئی حدیث آئی ہوئی ہو. کیونکہ حدیث میں یہ ہمارے اصولیوں نے بتایا ہے کہ جس طرح خبر متواتر
تفسیر کے لیے قابل قبول ہے، جس طرح خبر مشہور تفسیر کے لیے قابل قبول ہے، اس طرح خبر واحد بھی قابل، کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ پھر کیا ہے کہ ایک اکرمہ کا قول ہے۔ اکرمہ کون ہے جی؟ تدریب الراوی، شرح تقریب النواوی، مصنفہ امام جلال الدین سیوطی، ان کا پکا خارجی، ہاں پکا خارجی۔ خارجیوں سے روایت لے لینی چاہیے۔ اب میرے پاس وہ جو بیگ دیا ہے اس میں توضیح طلبی میرے ساتھ صور میں موجود ہے، اس کے اندر لکھا خوارج کی روایت قابل قبول نہیں ہے، وہ ادائے حدیث کا حق نہیں رکھتے۔ اگر زمانہ خروج میں اس نے تحمل حدیث کیا ہو، حدیث لی ہو، لے سکتا ہے، جیسا کافر حدیث لے سکتا ہے، لیکن ادائے حدیث کے وقت وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اچھا اکرمہ یہ خارجی ہے، کس نوعیت کا ہے؟ خارجیوں کی 4 برادریاں ہیں، یہ پتہ لگا نا؟ حق 4 یار کہنے والے بندے کتنے؟ ایک ان کی برادری کا نام ہے شاری، ایک کا نام ہے ناسبی، ایک کا نام ہے خارجی، ایک کا نام ہے حروری۔ یہ حروریوں میں سے تھا۔ سب سے زیادہ سخت جو خارجی تھے وہ حروری تھے۔ ان چاروں کی تشریح الگ الگ ہے، لیکن بعد اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس کی بحث کروں۔ یہ حروری تھا، یہ حضرت علی مرتضیٰ کا نام لے تو تبرہ لیے کیے بغیر نہیں لیتا تھا۔ تو کیا خیال ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کو تبرہ کے اس کے حدیث لینی چاہیے؟ پھر علی کا کام سستا کیوں نظر آتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کا پورے تقدس کے ساتھ احترام نہ کرتا اس کے حدیث مت لو، اس کا ایمان خراب ہے۔ تو پھر علی ان پر تبرہ بھیجے بغیر نام نہ لیتا ہو، اس کے حدیث لینا درست ہے؟ اچھا ثابت ہوا کہ یہ ماؤ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور اشداء سے مراد حضرت عمر فاروق، رحماء سے مراد حضرت عثمان غنی، سیماہم سے مراد حضرت حیدر کرار۔ تو آگے اسی کا قول ہے، آگے اشرائے مبشرہ بھی ہیں ساتھ۔ پھر اگر اسے حق ثابت کرنا چاہو تو حق 10 یار بنتا ہے، 4 یار پھر بھی نہیں بنتا۔ سمجھ آئی یہ بات؟ پھر ایک قول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایسے کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہیں تو پھر ہم اس پر غور کر لیں گے، لیکن تم کس منہ سے غور کرو گے؟ تم نے تو کہا جو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو افضل سمجھے باقی صحابہ سے، شیخین سے، وہ شیعہ ہے، اور شیعہ برابر کافر کے ہے، اور کافر کے حدیث نہیں لینی چاہیے۔ یہ آپ کے گروہوں نے کہا ہوا ہے، شیعہ کافر، شیعہ کافر۔ اسی پر تو اختلاف شروع ہوا۔ ہم کہتے ہیں جتنا کوئی گمراہ ہے اتنا کہو، تم اپنی مرضی کی حد تک کیوں کہتے ہیں؟ وہ مبتدع ہیں، سنی نہیں ہیں، مبتدع ہیں، ان کو جہنم میں جانا ہے۔ جس کو براہ راست جنت میں جانا ہے وہ سنی ہے، اس کے سوا مبتدع ہو سکتا ہے، ضروریات دین کا انکار کرے تو کافر ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن دیوبندیوں کو کافر کہا ہے، مطلقاً دیوبندیوں کی جماعت کو کافر نہیں کہا، ان کی وہ کفریہ عبارات لکھ کے کہا ان کا عبارات کا جو کہنے والا ہے اور ماننے والا ہے وہ آدمی کافر ہے۔ اس کا مطلب انہوں نے کسی جماعت کو کافر نہیں کہا۔ یہ تمہارا اپنا مذہب ہے، فکر رضا لیے پھرتے ہو، یہ فکر خطا ہے، فکر رضا نہیں ہے۔ وہ جگہ جگہ لکھوایا تھا حق 4 یار، نیچے بریکٹ میں فکر رضا، ہم نے وہاں لکھوایا ہے حق سب یار فکر مرتضیٰ۔ اب یہ بات خیال میں آئی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے کم و بیش 12 سے زیادہ خطبات ان کے مختلف کتابوں کے میرے پاس موجود ہیں، جس میں کہتے ہیں بعد از انبیاء علی کے برابر کا خدا کے انسانوں کی دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے بار بار کہی ہے۔ تو جب وہ جناب حیدر کرار کو افضل سمجھ، وہ تو تمہارے قول کے مطابق شیعہ ہوئے، تو شیعہ کی حدیث قابل تحمل نہیں، تو حدیث بھی ہے نہیں، قول ذاتی ہے۔ کون کا قول ذاتی ہے؟ یہ مجدد صاحب کی میرے پاس کتاب ہے، پچھلے میں نے مسجد انفیہ میں بھی
اور ایک آخری بات کہوں گا جیسے سارا یہ چرخائی جو ہے وہ ادھر جائے. یہ جو تم پیچھے ذکر آ رہا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ, تم سارے داخل ہو گئے. اس کی تعبیر آئندہ سال ہوئی تو رب کی مراد تو سارے ہیں. اب تم اسے بعض جو مراد لیتے ہو پھر شیعہ ہونے کا اعلان کرو. کیوں؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم. انہوں نے اس من کو تبعیضیہ کہا ہے شیعہ نے. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض جو ہے نا جو ایمان لائے انہوں نے کام اچھے کیے, ان میں سے جو بعض ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا. صحابہ میں سے بعض کے ساتھ وعدہ کرنا یہ شیعہ کا مذہب ہے, اہل سنت کا مذہب نہیں ہے. یا میں اپنے تھکان کے مقابلے میں آپ کا تھکان زیادہ آگے سمجھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس پر ختم کیا جائے. نہیں تو اس پر بڑا لمبی چوڑی تیاری ہے میری, اور وہ 14 علوم کو یکے بعد دیگرے استعمال کرنے کا پروگرام ہے. جتنے بھی علوم جو اس وقت رائج الوقت ہے نا, چھوٹے سے چھوٹے علم سے لے کر بڑے سے بڑے علم تک, سب پر انٹیکس پر استعمال کریں گے اور چھان کے دیں گے. اب کسی طرح ہاتھ رکھو تو ایک علم سے باہر قدم رکھو تو دوسرا علم آتا ہی نہ, تو کرے گا کیا؟ یہ جو شور شار ہم یوں کر دیتے ہیں, ہم یہاں کرتے ہیں. ہم نے تمہارے سارے مناظرے بھی دیکھے ہوئے ہیں اور تمہارے شو شاں بھی تقریریں بھی 2-4 بار تو تقریریں سنے تو آدمی پتہ نہیں چل جاتا کتنے پانی میں ہے. ہاں ایک بات دیوبندیوں کی جس وقت یہ نعرہ حق چار یار چلا تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہ نعرہ دیوبندیوں کا ہے. علامہ عبدالغفور صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے زمانے میں یہ بات چلی تھی کہ نعرہ رسالت, تو اس کے جواب میں دیوبندی کہتے محمد رسول اللہ. تو پوچھا کہ علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہم بھی محمد رسول اللہ کہہ دیا کریں. انہوں نے کہا اگرچہ محمد رسول اللہ اپنا مذہب ہے لیکن ان کی پیروی میں ایسا نہیں کریں گے. یہ دیوبندیوں کا جاری کیا ہوا ہے. ہم ان کے کہے کے مطابق محمد رسول اللہ اپنے طور پر کہیں گے, نعرہ رسالت کے جواب میں یا رسول اللہ کہیں گے. اب انہوں نے کیوں کہا تھا؟ دراصل اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ حضرت امام حسن کی خلافت کے منکر تھے. یہ تھوڑا سا وقت اعلیٰ حضرت کا بھی ایک ٹیسٹ آپ کو کرا دوں کہ فکر رضا کہتے ہیں, یہ فکر رضا کے خلاف تو انہوں نے ڈائنامائٹ لگائے ہوئے ہیں, اس پوری بلڈنگ کو اڑانا چاہتے ہیں, نام اعلیٰ حضرت کا لیتے ہیں. یہ میرے پاس مودہ خلافت راشدہ حضرت امیر معاویہ کے نادان حامی غالی گروہ, یہ قاضی مدر حسین جو بولی کرم دین صاحب پیاں والے, یہ ان کے صاحبزادے ہیں. کسی زمانے میں انہوں نے اکچار یار کا نعرہ لگایا تھا, لیکن وہ اپنے عقیدے کے بندے نہیں تھے. انہوں نے مختلف جگہ اپنی بیعت ظاہر کی تھی. کبھی کہتے چورے شریف مرید ہیں, کبھی کہتے گولڈے شریف مرید ہیں, کبھی کہتے علی پور شریف مرید ہیں. تو دراصل وہ ایک میرے استاد کو تھے, دوسرے عقیدے کے تھے. میں چھوٹا سا تھا, اسکول پڑھتا تھا, چھٹیاں ہوئیں پڑھنے کے لیے مجھے حضرت نے وہاں ڈالا. تو ایک گھر میں گئے دعا کرنے کے لیے, وہ ہمارے مرید تھے. انہوں نے پوچھا اے استاد جی تو کتوں دست بہ آئے ہو؟ انہوں نے جھلیو سو یہ نہیں پتا میں وہ زلفوں والے پیر تو مرید ہوں نا. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ کو میرے علی بال تھے, بڑے 6.5 فٹ قد کے آدمی تھے, جو آدمی ہمارے علاقے کے بہت اچھی طرح جانتے. وہ زلفوں والے پیر تو مرید ہوں نا. دوسری جگہ گئے, وہاں خواجہ گولڈوی کے رحمۃ اللہ علیہ کے مجدد گولڑا کے مرید تھے. انہوں نے پوچھا استاد جی تو دست بہ کیڑی چاہیے؟ انہوں نے وہ جھیلے تو پتہ نہیں, اور گولڈے شریف والے حضرت صاحب تو مرید ہوں نا. تیسری جگہ گئے, وہاں کوئی بزرگ تھے, ان کا نام. تو میں چھوٹا سا تھا, مجھے یہ پتا تھا کہ ایک آدمی کوئی 4-5 جگہوں سے بیعت نہیں ہوتا. واپس آ کر کے میں نے پوچھا, میں کہا استاد جی سچی گل دسو بیعت تو تھے کیڑی چاہیے؟ اپنی بوٹی چولہے کو بیٹھی نے, انہوں نے کہا وہ جھلیا سیدہ میں کدوں بھی بیعت نہ, میں گھروں ہی بیعت ہوں. اس طرح وہ مولی کرم دین صاحب کا حوالے انہوں نے تلاش کیے ہوئے ہیں کہ وہ حق چار یار کہا کرتے تھے.
لیکن ان کے بارے میں بڑی ایک مشہور بات تھی، بولی کرم دین پیاں دا، نہ پتراں دا نہ تھیاں دا، نہ سنیاں دا نہ شیاں دا، فقط روپیاں ویاں دا۔ یہ ان کی کتاب خلافت مودہ خلافت راشدہ، یہ صفحہ 54 پر ہے، یہ ان کی کتاب ہے مولوی مدرس صاحب کی۔ اب دیکھیں کہ وہ کس مجبوری سے انہوں نے یہ نعرہ خلافت جاری کیا، حق چار یار۔ وہ کہتے ہیں علیکم بسنتی، آن رسول اللہ کا ارشاد ہے من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی حدیث ہے۔ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں اور یہ مدت حضرت علی کرم اللہ کی خلافت پر ختم ہو گئی۔ یہ 30 سال جو سرکار نے فرمایا کہ الخلافت بعدی 30 سنۃ، میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ خلافت راشدہ جو ہے یہ جناب علی مرتضیٰ کی خلافت پر پوری ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی حضرت امام حسن کی خلافت کا وہ ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس حدیث کے تحت کہا گیا کہ وہ خلفائے راشدین چاروں خلفاء ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ آن رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اور یہ مدت حضرت علی کرم اللہ وجہ پر ختم ہوئی۔ اس حدیث نبوی سے ثابت ہوا کہ دراصل خلفائے راشدین 4 ہی ہیں، یعنی جنہوں نے حق چار یار کا نعرہ لگایا تھا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو کوئی غلط فہمی تھی، وہ اس پر جزم رکھتے تھے کہ حضرت امام حسن خلیفہ ہی نہیں تھے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اور اس پر انہوں نے اشیاۃ العلمات کی عبارت بھی پیش کی ہے اور ملا علی قاری کی عبارت بھی پیش کی ہے۔ اور کہتے ہیں علامہ قاری حنفی محدث بھی فرماتے ہیں قیلا ہم الخلفاء الاربعۃ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس خلافت سے مراد یہی 4 خلیفے ہیں۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ سرکار کی۔ مراد کس بات کا نام ہے؟ بات الفاظ بولتے وقت جو ارادہ اس کا ہو اس کا نام ہے نا مراد۔ اس سے تو تم پھر یہ مانو نا کہ نبی کو غیب کا پتہ تھا میرے بعد یہ 4 خلیفے ہوں گے، یہ اسی وقت تم مراد لے سکتے ہو جس وقت تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کو پتہ میرے بعد خلیفے کون کون سے ہوں گے۔ جس طرح ان کو یہ پتہ ہے کہ خلافت کتنا زمانہ رہے گی، وہاں یہ بھی پتہ ہے کون کب مرے گا، پہلے مرے گا کوئی، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا۔ اگر موت و حیات کا پتہ نہیں تو پھر یہ کیا بات کیسے کہی؟ لیکن کتنی بے ایمانی اور صفائی سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ انہوں نے بات کیا کہی؟ قیلا، یہ اصولیوں کا قاعدہ، ما رویہ بقیلا او بقالو دلیل علی ضعف ما قالو۔ جس طرح یہ نہ کہا جائے کس نے کہا ہے، کون کہنے، کہا گیا ہے، ایسے او جی بانے لوگ ایسا طرح بانے، ایک گل بائی گئی ہے۔ یہ کب کہتے ہو؟ جس وقت کوئی ذمہ دار حوالہ آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ محدثین کے بعد یہ بات معقول نہیں تھی، یہ کچی بات تھی، اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ قیلا کہا گیا ہے کہ یہ 4 ہی خلیفے مراد ہیں۔ اور اسی جگہ انہوں نے اشیاۃ العلمات کا بھی حوالہ دیا ہے، اشیاۃ العلمات جلد اول صفحہ 139۔ اب ہم مشکوٰۃ شریف میں یہ اشیاۃ العلمات پہلے کی لکھی ہوئی ہے، لمعات التنقی شرح مشکوٰۃ المصابیح، یہ بات کی، یہ 16 جلدوں کی ہے، یہ فارسی میں ہے، اشیاۃ العلمات 4 جلدوں کی ہے۔ اب یہ ہمارے پاس موجود ہے حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لمعات التنقی شرح مشکوٰۃ المصابیح، لیجئے ملاحظہ فرمائیے۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت، یہ 569 اس کا صفحہ ہے، اور یہ باب مناقب آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی آل بیت کے مناقب، اس میں جہاں یہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ میرا بیٹا سید ہوگا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ یہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان یہ صلح کرائے گا۔ ابھی جواد السیوطی اس پر پیش کرتے ہیں، امام حضرت مکی پیش کرتے ہیں کہ وہ خلیفہ تھے کہ نہیں تھے، اور جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا حق چار یار، وہ حضرت امام حسن کی خلافت کے منکر تھے۔ تم یہ بتاؤ منکر ہو؟ اگر تم منکر ہو تمہارا علاج کرتے ہیں۔ ہاں، اگر تم یہ کہو کہ ہم ان کی خلافت کے منکر ہیں، علاج کرتے ہیں تمہارا۔ ہاں،
یہ پہلے یہ عبارت سن لو، ان ابی بکرا، یہ ثقفی قبیلے کے تھے، انہوں نے اسے چھلانگ لگائی تھی قلعے پر سے، سرکار نے کہا تھا جو آ جائے اس کو پناہ دیتے ہیں، تو نیچے کنویں کی چرخڑی تھی، وہ کنویں کی چرخڑی کو کہتے ہیں بکرا، تو ابو بکرا چرخڑی والا صحابی، یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ پھر کے جاؤں، وہیں سے چھلانگ لگائی، ٹانگ ٹوٹ گئی، سرکار نے کوئی بات نہیں ٹانگ ٹوٹی تو، آپ نے پکڑ کے اس کے دم کیا، اب آپ دوڑو پھرو اللہ اللہ کرو، کوئی ٹانگ نہیں ٹوٹی۔ ان کا نام ہے ابی بکرا، کہتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن بن علی الی جنبی وہو یقبل علی الناس مرۃ وعلیہ اخری، میں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو ممبر شریف پر جلوہ افروز دیکھا اور حضرت امام حسن ان کے بغل میں تھے، کبھی سرکار دو عالم السلام ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے، کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور وہ یقول و فرما رہے تھے ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، ہن جڑا ویزا کی نیند ہے، کماراں تو راجپوت تے راجپوتاں تو الوی الویاں تو سید، سال اول میاں بودم سال دیگر میاں جی، وقت گاور یاور شاد امسال شاہ جی می شوم۔ کتنے جھوٹے قسم کے ساتھی ہیں جن کو یہ پکا پتہ ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، اس کو سچا سید بنا کے دکھا دینا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا سید ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے صلح کرائے گا بین فئتین عظیمتین، دو بڑی جماعتوں کے درمیان، من المسلمین درآل کے وہ مسلمانوں میں، ایسے وہ دو جماعتیں جو مسلمانوں میں سے ہیں۔ اس کا حاشیہ لکھتے ہیں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اخبار عن تفریق المسلمین فرقتین، یہ حضور کا علم غیب کی اطلاع ہے کہ سرکار کو پتہ ہے میری امت دو جماعتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور فرقۃ مع الحسن و فرقۃ مع معاویہ، ایک حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا اور ایک جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا، اور بقیہ 16 من 30 سنۃ، تو 30 سالوں میں سے 6 مہینے باقی رہ گئے، التی بہا یتم ما اخبر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن 6 مہینوں کے ذریعے سے حضرت نبی کریم علیہ السلام کا وہ فرمان پورا ہوتا ہے، وہ حضرت دوسری بات میں 7 مہینے بھی انہوں نے بتایا۔ آگے وہ بتاتے ہیں الخلافت بعد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرکار کا یہ فرمان تھا کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، تو پھر حضرت امام حسن نے اس خلافت کو چھوڑ دیے، شفقتاً علی جدہ علی امت جدہ الی ترک الملک، آپ نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے اس امارت کو چھوڑ دیا، اور رغبتاً فیما عند اللہ، اس میں راغب ہونے کی وجہ سے جو اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے تھا، اس پر آگے وہ تشریحات کرتے ہیں۔ اب سنیوں کا ذرا مزاج دیکھو، ہم نے کسی بات کو چھپایا نہیں، اور ودل الحدیث علی ان کلا الفریقین کانا علی ملت الاسلام، کہ ان دونوں میں کافر کوئی بھی نہیں تھا، حضرت امام حسن کی سنگت بھی مسلمانوں کی تھی، جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سنگت بھی مسلمانوں کی تھی، اور ما کون احدہما مصیبۃ والاخری مخطئہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جماعت حق پر تھی اور ایک خطا پر تھی۔ حق پر کون تھے؟ امام حسن کے ساتھی خود امام حسن، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطا پر تھے، جو بات گزری ہے وہ انہوں نے لکھی ہے۔ اب اس جگہ تو حضرت امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت علامات و تنقیح شرح مشکات المصابیح شاہ عبدالحق صاحب نے جگہ لکھی ہے، انہوں نے یہ کتنی جھوٹی داستان گھڑی ہے، ایک طرف تو برکات کا حوالہ دیا اور انہوں نے قیلا کہا ہے، قیلا ذوف کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، شاہ عبدالحق صاحب کا نام لیا، شاہ عبدالحق صاحب نے تو باقاعدہ ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ اچھا، اب ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتاوی رضویہ ہے اس کو نکال کے دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی یہ خلیفہ ہیں کہ نہیں، اب تمہارے فکر رضا کا پتہ چلے گا کہ تم فکر رضا کے پابند ہو کہ نہیں ہو۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت ایسے ٹیمپریری تھی۔ دیکھیے مسئلہ ہے، مسئولہ حامد حسن طالب المدرسہ اہل سنت والجماعت، روز دوشنبہ تاریخ محرم الحرام 1324، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ امامت کی کتنی قسمیں ہیں اور 12 امام رضی اللہ عنہ کس قسم میں داخل ہیں؟ آپ نے یہ بات ٹی ویوں پر سنی ہوئی ہے نا کہ 12 امام شیعہ کے ہیں، تو تمہارے اس عقیدے پر
اعلیٰ حضرت تو کہیں کہ یہ 12 امام جو ہیں یہ ائمہ آل بیت ہیں اور ائمہ باطن ہیں، یہ ائمہ حق ہیں، یہ غوث اور کتب ہیں، اور ان میں 3 خلیفہ بھی ہیں، اور تم ان کو کہو یہ شیعہ کے امام ہیں؟ اس کا جواب سنو۔ الجواب، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پرانا فتاوی رضویہ جو 11 جلدوں میں اس کی 11ویں جلد کی کا 31 نمبر صفحہ ہے۔ امام نماز تو حسب شرائط معلومہ فقہ عام سنی مسلمان ہو سکتے ہیں، اور امام فی الدین ہر عالم کبیر و جلیل ہادی اللہ ہے، ان میں مجتہدین متورعین کو خصوصیت خاصہ حاصل ہے، یعنی جو عالم ہیں اور مجتہد ہیں پرہیزگار ہیں ان کو خاص خصوصیت خاص قسم کے وہ امام ہیں، اور ہر فن کا ماہر کامل اس میں امام کہلاتا ہے۔ امام باطن اجلہ اکابر اولیاء مکملین کو ہے، یعنی ائمہ باطن جو ہیں بظاہر وہ کسی جگہ کے حاکم نہیں، لیکن اندرونی نظام خدا نے ان کے حوالے کیا ہوا ہوتا ہے۔ مولوی اسماعیل دیلوی نے صراط مستقیم کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حیدر کرار ان لوگوں میں سے ہیں کہ وہ کہیں کہ اگر ہماری آسمان پر حکومت ہے، گورنروں کو میں بدلتا ہوں، بادشاہیاں میں بانٹتا ہوں، تو کہہ سکتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم کے اندر لکھا اس نے۔ آگے چلیے، کہتے ہیں کہ امام بمان امیر المومنین و خلیفہ اسلام بیت آل حل و عقد یا استخلاف خلیفہ سابق ہے، یعنی جس کو اس وقت کے جو انتظامیہ جو ایگزیکٹو باڈی ہے وہ ان کو مل کے بنائے تو ان کے ذریعے سے بھی بن سکتا ہے، یعنی ووٹنگ کے ذریعے سے، وہ لوگ جن کی رائے پوری امت کی رائے کے برابر ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہوئی تھی تو ساری امت تو اکٹھی نہیں ہوئی تھی، حضور کے زمانے میں جن کا فیصلہ پوری امت کے فیصلے کے برابر تھا وہ لوگ سارے شامل تھے۔ اسی طریقے سے باقی خلافتوں میں بھی، اور وہ کہتے ہیں یا کوئی خلیفہ سابقہ آئندہ کوئی کسی کو خلیفہ بنا دے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب عمر کو بنایا تھا۔ یہ 2 طریقے خلافت کے، اعلیٰ حضرت یہ جواب لکھتے ہیں۔ ائمہ اثنا عشرہ رضی اللہ تعالی عنہم امام فی الدین ہیں، یہ آل بیت کے جو امام ہیں یہ امام فی الدین ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ائمہ اربعہ جو ہیں وہ امام فی المذہب ہیں، ان کا اعمال سے تعلق ہے، یہ امام فی الدین ہے، ان کا عقیدے سے تعلق ہے، عقیدے کی حفاظت یہ کرتے ہیں۔ سمجھے بات؟ کہتے ہیں ائمہ باطن ہیں، باطنی نظام ان کے حوالے ہے، ائمہ باطن کا یہ معنی۔ جو القول الجلی فی تطور الولی لکھیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اس پورے نظام کا وہ سٹرکچر دیا ہے۔ اسے فتوحات مکہ شریف کے اندر باقاعدہ امام ابن ابو بکر اندلسی نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ وہ حدیث جمع کی ہیں، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ یہ 12 امام جو ہیں یہ امام فی الدین ہیں اور ائمہ باطن ہیں، سب اپنے اپنے وقت کے غوث و قطب الاقطاب ہیں۔ اگر یہ شیعہ کے امام ہوتے تو قطب الاقطاب ہوتے، ہم تو ان کے صحت دین کے قائل نہیں ہیں، ہم تو ان کو مبتدی کہتے، وہ ولی کیسے ہوتے؟ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ یہ ائمہ جو ہیں یہ قطب الاقطاب ہیں اور ائمہ باطن ہیں، ائمہ فی الدین ہیں، اور ان میں مجتہدین بھی ہیں، اور مولا علی و امام حسن و امام مہدی رضوان اللہ تعالی مجمعین خلفائے کرام بھی ہیں۔ کیوں جناب؟ امام حسن خلیفہ ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اچھا، اب ان کا کہتے ہیں جی وہ خلیفہ تو مان لیتے ہیں لیکن ہم چار یار نہیں کہتے، اس وجہ سے کہ وہ بیٹے ہیں، بیٹا یار نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ تم بتاؤ اعلیٰ حضرت نے اس قال لصاحب ہی کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ جس وقت اس نے اپنے یار سے کہا، صاحب کے معنی یار ہے، یہ جو تم حق چار یار کہتے ہو یہ یار عربی کا لفظ تو نہیں ہے نا، کس کا ترجمہ کرتے ہو؟ صحابہ کا۔ تو اگر ان کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے تو پھر تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جلد نمبر 29 ہے اور صفحہ نمبر 354 سے شروع کر کے 355 پر ختم ہوتا ہے۔ ان ملائکہ مرسلین و سادات فرشتگان مقربین کے بعد بڑی عزت و منزلت اور قرب قبول اخذیت پر فائز اصحاب سید المرسلین اجمعین ہیں، یعنی یہ فرشتے جو ملائکہ مرسلین ہیں ان کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی جو ہیں سب سے افضل لوگ ہیں، اور انہی میں حضرت بطول جگر پارہ رسول، یعنی صحابہ میں ہی حضرت خاتون جنت ہیں،
خاتون جہان بانو جہان سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا شامل، یہ بھی ان صحابہ میں شامل ہے۔ اور اس دو جہان کی آقا زادی کے دونوں شہزادے، عرش اعظم کی آنکھ کے دونوں تارے، چرخ سیادت آسمان کرامت کے ماپارے، باغ تطہیر کے پیارے پھول، دونوں قرۃ العین رسول، امامین کریمین، ہادیان با کرامت و باصفا، سعیدین شہیدین نیک وقت شہیدان جفا، اور تقیین نقیین پاک دامن پاک باطن، نیرین قمرین آفتاب رخ ماہتاب روح، طاہرین پاک سیرت پاکیزہ خو، ابو محمد امام حسن و ابو عبداللہ حضرت امام حسین، اور تمام مادران امت بانو رسالت امہات المومنین ازواج مطہرات علی المصطفیٰ علیہم کلہم الصلاۃ و تحیت، ان صحابہ کرام کے زمرے میں داخل۔ سب داخل۔ اب جب حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں صحابہ میں موجود ہیں، اور صحابی ہی کا ترجمہ یار ہے، اور خلیفہ بھی اعلیٰ حضرت نے ان کو مانا ہے کہ خلیفہ ہیں، سیوطی کی بات پیش کرتا ہوں۔ سبحان گل تو ذرا لمبی ہوئے گی، ذرا گل چھکن کیسے ٹھیک ٹھاک، بسم اللہ۔ اس نے رسیاں پوری طرح چھکن کیسے۔ یہ خلافت راشدہ ہے، اور یہ خلفائے راشدین کی خلافت ہے، اور یہ سوائے مور کا ہے۔ سوائے مور کا بہت چنگی لگی ہے نا، شیعہ نے تردید لکھی نا، تو پھر جب ایک ہی نیند پی گئی سی نا، وہ پیڑے پی گئے سے آخنے یار ایک گل نہ مننے ہوئے چنگا کر رہے ہو، میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ کڑوا کڑوا تھو تھو، وہ کام کرو جو آل اللہ نے کیا ہے۔ یہ صفحہ 188 ہے، 191۔ یہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ امام حسن کی پوزیشن آئین کی نگاہوں میں کیسی ہے۔ کہتے الحسن بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحسن بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ابو محمد سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ریحانۃ و آخر الخلفاء بنفسہ ہی، سبحان اللہ۔ یعنی باقی خلیفوں کی خلافت صحابہ کے انتخاب سے ہوئی ہے، استخلاف سے ہوئی ہے، جس کی خلافت سرکار کے نص سے ہوئی ہے وہ حضرت امام حسن ہے۔ تو جن کی خلافت منصوص علیہ نہیں ہوئی وہ تو حق ہیں، اور جس کی خلافت منصوص ہے وہ حق نہیں۔ یہ سیوطی ہے، صفحہ 188 ہے تاریخ الخلفاء کا۔ اب آئیے حضرت امام ابن حجر مکی، سبحان اللہ۔ یہ تو ان کو لے کے ہی بیٹھ گئے۔ ہاں وہ کافی سوچ بچار کرتے تھے کہ انہوں نے، اور لکھا بھی ہے شاہ عبد الحق صاحب نے، دادے تعصب داداست، انہوں نے ضد سے باتیں کی ہیں، یعنی وہ حدیثیں جو معتبر بھی تھیں ان کو بھی انہوں نے اڑا دیا ہے۔ یہ صفحہ 133 پر ان کے خلافت کی بحث ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ امام ابن حجر مکی کیا خوبصورتی سے لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن جو ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نص کے ذریعے سے خلیفہ ہیں، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے نائب ہیں، یہ لکھتے ہیں۔ ان کے نائب ہیں، یہ نہیں کہتے کہ یہ ان کے مرید ہیں، ان کے نائب ہیں۔ ان کے نائب ہیں۔ فی خلافت الحسن و فضائل و مزایا و کرامت و فی فضول الفضل فی خلافت وہ آخر الخلفاء الراشدین بنص، خلفاء راشدین میں سے آخری خلیفہ امام حسن ہیں۔ وہ تو چار حق ہیں، انہوں نے تو نعرہ چار کا اس لیے لگایا تھا وہ پانچویں کی خلافت کے منکر تھے، اور تم سنی ہو خلافت کے منکر پہلے بنو تو پیچھے حق چار یار کا نعرہ لگاؤ۔ وہ آخر الخلفاء الراشدین میں سے جد ہی صلی اللہ علیہ وسلم ولی الخلافت بعد قتل ابی بمواعظ علی القوت فاقام بها 16 ایام، 6 مہینے اور کچھ دن وہ خلیفہ رہے۔ خلیفۃ حق و امام عدل و صدق تحقیق، اور تحقیق تو ان کے بارے میں آیا ہوا ہے جن کے بارے میں تحقیق آئے اور نام ہی لیتے ہو، تو وہ اس میں آئی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، سبحان اللہ۔ خلیفۃ حق و امام عدل و صدق تحقیقا لما اخبر به جد الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم الخلافت بعد 30 سنۃ۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟
وتلك الستة العشر هي المملكة لتلك الثلاثين فكانت خلافة منصوصا عليها. آپ کی خلافت جو تھی منصوصاً علیہ تھی، نص سری، یعنی جس کو یہ مولویوں کی بولی کے لفظ عام طور پر سمجھ نہیں آتے. ایکسپریس پروویژن میں جو آرٹیکلز ہوتے ہیں نا کانسٹیٹیوشن کے، ایکسپریس پروویژن، ان کو نص کہتے ہیں. یعنی ایسی بات کھول کے کر دی ہے جس میں انٹرپریٹیشن کی کوئی گنجائش نہیں. یہ نص رسول اللہ سے ہے. کیوں بھائی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ رسول اللہ. ایسے ایسے آرٹیکل جو ایکسپریس پروویژن میں ہے وہ ہے. وقام علیہ اجماع من ذکر، اور فلا میریت فی حقیتها کا اصل کے حق ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. کوئی شک نہیں. حق سب یار کہتے وقت ولذا نابا معاویت عنہ، اسی وجہ سے امیر معاویہ ان کے نائب ہیں. ان کے نائب ہیں. ہاں. اب انہوں نے تو دیوبندیوں نے تو انکار اس لیے کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو خلیفہ ہی نہیں مانتے. یہ صفحہ 4 اور 5 پر انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہم نے نعرہ خلافت شروع کیا. انہوں نے یہ بہادری کی، وہ نعرہ خلافت کہتے تھے، اکچار یار کہتے تھے. ان کا مطلب یہی تھا کہ خلیفے ان کے نزدیک 4 تھے، اس لیے اس اپنے جھوٹے عقیدے کے مطابق یہ نعرہ ان کے ہاں ٹھیک تھا. عقیدہ جو جھوٹا تھا، انہیں وہ 4 کا نعرہ مارتے تھے. اور کہتے ہیں اس مقام پر کہ مولوی ضیاء الرحمن صاحب تو حق 4 یار کی اصطلاحی کے خلاف ہے، اور ہم خلافت راشدہ اور حق 4 یار کا ڈنکا بجا رہے. یہ مولوی مدر حسین دیوبندی کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں حق تعالیٰ کی نصرت سے حق 4 یار کے اعلان حق کی گونج نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی پھیل رہی ہے. ہمیں اس میں کسی سے ذاتی رنجش نہیں، بلکہ اس عقیدہ حق کے پیش نظر مخالفین کے غلط نظریات کا کم کرنا اپنا شرعی فریضہ سمجھتے ہیں. حق تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس کی توفیق عطا فرمائے. یعنی وہ حضرت امام حسن کی خلافت کا انکار عقیدہ حق کا سمجھتے تھے. سمجھ آ گئی بات؟ دیوبندی کا عقیدہ. ہاں، یہ دیوبندیوں کا شروع کیا ہوا ہے. اور نہیں ہے. سبحان اللہ. جی یہ ٹائٹل دکھایا جائے سب کو. کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ ٹائٹل دکھا دیں سب کو. یہ ٹائٹل دکھا دو. ویڈیو پہ لگے حق 4 یار پہ کلوز کریں. یہ ٹائٹل حق 4 یار یہ دیوبندیوں کا نعرہ تھا، اور انہوں نے یہ 4 لگایا بھی اس لیے کہ وہ چوتھے کی خلافت کے قائل تھے، 5ویں کی خلافت کے منکر تھے. میں نے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کے فتاوے سے بھی نکال کے دیا کہ وہ خلیفہ برحق ہے. ان کے فتاوہ سے نکال کے دیا کہ وہ صحابی ہیں. تو جب وہ صحابی بھی ہیں، یار بھی کہنا صحیح ہے، خلیفہ بھی ہیں، ان کو 5واں خلیفہ کہنا بھی صحیح ہے. اب ان کی حقانیت میں تو شک و شبہ ہی نہیں، سبحان اللہ. اس لیے کہ ان پر تو نص رسول گواہ ہے. تو جس کی حقانیت اور خلافت کی سچائی پر کوئی شک و شبہ ہی نہیں، اس کا نعرہ نہیں لگاتے ہو. تو اور جدھر کئی باتیں وہ نعرے لگاتے پھرتے ہو، کانفرنسیں مناتے پھرتے ہو. آج کا بیان اختتام پذیر ہوتا ہے.